بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ پھر میرے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ پوری ہو گئی اور 10 تاریخ لگ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز اور میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جو چاند کی تاریخ ہے وہ غروب ہوتے ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی آج 9 تاریخ غروب تک تھی، اور غروب کے بعد غروب آفتاب کے وقت سے اب غروب آفتاب کے بعد سے یہ 10 تاریخ محرم کی شروع ہو گئی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کل یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں، یعنی 10 تاریخ کا دن ہے کل، محرم کی 10 تاریخ کا کل کو دن ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو کل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ کا کل کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ کل کا روزہ رکھیں، یوم عاشورہ کا، اور یہ وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کو قبول فرمایا۔ یعنی یہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہی امام حسین کی شہادتیں ہوئی، امام حسین کی شہادت ہوئی اور دیگر افراد کی شہادتیں ہوئی۔ آپ کے جو رفقا تھے ان کی شہادت ہوئی، آپ کے جو جانثار تھے ان کی شہادت ہوئی۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اور محرم کی 10 تاریخ کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اور محرم کی 10 تاریخ کو ہی قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو میں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ سب سے پیارا عمل کل کے لیے آپ کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے روزہ رکھیں اور تمام تر خرافات سے دور رہیں، ڈھول سے، گاجے باجوں سے، کودنے پھاندنے سے، ان چیزوں سے آپ دور رہیے۔ یہ ڈھول کہاں سے آ گیا؟ شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو مولوی آج کے دور میں ڈھول کی بات کرتا ہے وہ مولوی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اور اس میں پھر صورتیں نکالی جا رہی ہیں کہ بھئی رخصت ہے، ڈھول کی رخصت ہے اعلان کے طور پر۔ ڈھول، جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجا ہیں، جن کے یہاں پر شادیوں میں ڈھول نہیں بجا، ان کے یہاں پر آپ محرم کی 1 تاریخ سے ڈھول بجانے کو رخصت کہہ رہے ہو؟ ارے کچھ تو سوچو، عقل لگاؤ، کچھ تو شرم کرو۔ شریعت ہے، شریعت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، شریعت ہے، یہ تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے، یہ رسول پاک کی شریعت ہے۔ اس میں کچھ گھٹانا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تاریخ اسلام پڑھ لو۔ میں ان ان پڑھ دکھاوے والے مولویوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، خالی پیری دکھانا ہے لوگوں کو، ڈھونسلے دکھانا ہے، اکڑنا ہے، دہاڑنا ہے، اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہو، ذات منوانے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ رسول پاک جو شریعت لائے اس میں ڈھول کی بات کرتے ہو۔ رسول پاک نے کہیں کسی حدیث میں فرمایا یہ کہ اعلان کے طور پر ڈھول بجا سکتے ہیں؟ اب یہ تو حدیث کی بات میں نے کر دی، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ ارے ان کے بیٹے کیا امام حسین نے کہیں کسی قول، امام حسین کا کوئی قول ملتا ہے؟ حضرت علی کا کوئی قول ملتا ہے آپ کو؟ حضرت صدیق اکبر کا ڈھول کے بارے میں کوئی قول ملتا ہے؟ اور ان کی اولادوں میں، نبی کی اولادوں میں، آل رسول کا کسی کا قول آپ کو ملا کہ ڈھول کی رخصت ہے؟ غوث اعظم سے زیادہ آپ جانتے ہو، غوث اعظم سے زیادہ آپ امام حسین سے محبت کرنے والے ہو، صورتیں نکالتے ہو، جھوٹی صورتیں۔
آپ کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ شرم کرو مولویو، شرم کرو، غیرت کرو۔ شریعت میں گھٹانے اور بڑھانے کی باتیں مت کرو۔ جو نبی دین لے کر آئے اسی دین کے دائرے میں رہو، ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میں اپنے سامعین سے، اپنے فالوورز سے کہنا چاہوں گا کہ ان ڈھول بجانے والے، بجوانے والے، ناچنے والے، گانے والے، تماشے والے، کودنے والے مولویوں سے دور رہو، ایمان آپ کا سلامت رہے گا۔ حسین کا ذکر کرو، حسین کی شہادت سنو، ان کے بچوں کی شہادت سنو، آپ کو ثواب ملے گا۔ روزہ رکھو، اس کا ثواب امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دو، تمہیں ثواب ملے گا۔ روزہ رکھو، اس کا ثواب حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دو، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ روزہ رکھو، اس کا ثواب، روزے کا ثواب حضرت علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کر دو، علی اکبر کی بارگاہ میں پیش کر دو، حضرت قاسم کی بارگاہ میں پیش کر دو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنے کے بعد شہیدان کرب و بلا اور دیگر شہداء کرام کی بارگاہ میں اس روزے کا ثواب پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں تمہاری بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ باتیں کرنے کی ہیں۔ ارے تاریخ اسلام لوگوں کو بتاؤ، امام حسین کا کردار بتاؤ، غوث اعظم کے قول سناؤ جو غوث اعظم نے فرمایا ہے۔ کہ غوث اعظم نے کہیں فرمایا یہ کہ امام اعظم نے فرمایا؟ ارے امام اعظم کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو امام المسلمین کا لقب دیا۔ میرے سرکار نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم کو امام المسلمین کا لقب دیا، یعنی مسلمانوں کے امام۔ اتنے بڑے امام کا کہیں قول نہیں ملتا ڈھول کے بارے میں، اور تم ڈھول کی بات کرتے ہو، اس میں صورتیں نکالتے ہو، بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ یہ الٹی سیدھی روایتیں مت بیان کیا کرو، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، اور ائمہ مجتہدین کے قول کی بات کرو۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، تو ان باتوں سے آپ دور رہو۔ دنیا اپنی ذات کے چکر میں، اپنی ذات منوانے کے چکر میں پڑی ہے۔ آج ہر انسان کو اقتدار چاہیے، خلوص، بہت مخلص لوگ بہت کم ہیں دنیا میں۔ آپ کو لمبا کرتا، ٹوپی، جبہ، قبہ پہننے والے بہت مل جائیں گے، لیکن مخلص نہیں ملیں گے، ان کی نیتوں میں خلوص نہیں ہے۔ رضا الہی کے لیے وہ مرید نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو، رسول کی رضا کے لیے مرید نہیں کر رہے، اللہ والوں کو راضی کرنے کے لیے مرید نہیں کر رہے، وہ تو اپنی ذات منوانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی جیبوں کو موٹا کر رہے ہیں۔ پیر بناؤ اچھے لوگوں کو جو آپ کے دل کے داغ کو صاف کر دے، ایسے لوگوں کو پیر مت بناؤ جو آپ کی جیب صاف کر دے۔ پڑھنا لکھنا ان لوگوں سے کچھ آتا نہیں، کہیں تعلیم حاصل کی نہیں، باپ کا وصال ہو گیا تو بیٹا گدی پہ بیٹھ گیا، پڑھائی لکھائی کچھ کی نہیں ہے، مدرسے کا منہ دیکھا نہیں ہے، کہیں پڑھا نہیں، درس نظامی سے واقف نہیں، ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں آتا، ترکیب نہیں آتی، قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، پیر بن گئے صاحب۔ ارے علم سیکھو، پیر کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ عالم دین بھی ہو، اور عالم دین وہی ہے جو عربی عبارت پڑھ کر عربی میں ہی مسائل کا حل کر لے، عربی زبان میں اس کو عبور حاصل ہو، وہ ہے صحیح معنی میں عالم دین۔ سمجھے؟ جب عربی عبارت نہیں سمجھے گا تو پھر علم اس کی کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ تو اردو پڑھنے والے مولوی تو بہت ہیں جو صحیح معنی میں عالم دین ہیں، جو عالم ہے دین کا وہ عربی داں ہے، عربی جانتا ہے وہ بڑھیا سے، اور اس کی جو عربی کا طریقہ ہے پڑھنے پڑھانے کا وہ اس کو معلوم ہے، بنیادی باتیں وہ جانتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تنویر تنکیر ہوتی ہے، ایک تنوین تقصیر ہوتی ہے، بہت سارے علوم عربی عبارت سے مل جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیدھے سیدھے مولویوں سے رابطے قائم کریں، ایسے الٹے سیدھے مولویوں سے بات نہ کریں، ایسے الٹے سیدھے مولویوں کی بات نہ سنیں، تقریر نہ سنیں، جو صرف اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنی ذات کی بات کرے کہ میں نے یہ کہا، میرے باپ نے یہ کہا، میرے اس نے یہ کہا۔ اس کی بات سنو جو اسٹیج پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ کا ذکر کرے، رسول کے گھر والوں کا ذکر کرے، اللہ والوں کا ذکر کرے۔ غوث اعظم کتنے بڑے ولیوں کے سردار گزرے ہیں، اپنی ذات کی بات نہیں کی انہوں نے اسٹیج پر،
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا۔ کہ یہ غوث اعظم سے بھی بڑے ہو گئے، اور غوث اعظم کی تقریروں میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور یہ غوث اعظم کی کرامت تھی کہ جیسی آواز پہلے والے کو آتی تھی ویسے ہی آخر والے کو بھی آتی تھی بغیر میک کے۔ اور ان سے یہ جو پرییں گھوم رہی ہیں نا، پرییں، ان سے کچھ پاکی اور ناپاکی کے مسائل انہیں یاد نہیں، اور دنیا بھر کی زمانے کی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ یونیورسٹیوں میں پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد بات کریں۔ اردو پڑھ کر کوئی مولوی نہیں بن جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔